اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نماز کے سلسلے میں مسائل بیان ہو رہے ہیں، آج ان چیزوں کے بارے میں مسائل بیان ہوں گے کہ جہاں پر جن مقامات پر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 907، چند مقامات پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، حمام میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ حمام جسے واش روم کہتے ہیں، ایسی جگہ پر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 2، شور زمین۔ شور زمین اسے کہتے ہیں کہ جو بنجر میں شمار ہوتی ہے، جہاں پر پتھریلی زمین ہو، نمک وغیرہ اور کوئلے کی کان وغیرہ، یہ شور زمین میں شمار ہوتی ہے، ایسی جگہوں پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 3، کسی انسان کے مقابل میں، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 4، اس دروازے کے مقابل جو کھلا ہوا ہو۔ اس مسئلے میں اس نمبر 4 میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا دروازہ کہ جو قبلے کی جانب کھلا ہوا ہو اور ہم اس جانب رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیں تو ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو بہتر ہے اس کے لیے کہ پہلے دروازہ بند کر دے، اس کے بعد نماز ادا کرے۔ نمبر 5، سڑک، گلی اور کوچے میں بشرطے کے گزرنے والوں کے لیے باعث زحمت نہ ہو، اور اگر انہیں زحمت ہو تو ان کے لیے راستے میں رکاوٹ ڈالنا حرام ہے۔ نمبر 5 میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی گلی کوچہ کہ جہاں سے لوگوں کا گزر نہ ہوتا ہو، ایسی جگہوں پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے اور وہاں پر نماز پڑھنا لوگوں کے لیے باعث زحمت ہو، مشقت ہو، مشکل ہوتی ہو لوگوں کو گزرنے میں، تو ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے کہ لوگوں کو مشقت میں ڈالے۔ نمبر 6، آگ اور چراغ کے مقابل میں، یعنی جہاں پر نماز پڑھ رہا ہے وہاں پہ اس جانب رخ کر کے نماز پڑھنا، یا پھر جہاں پہ آگ جل رہی ہے آگ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 7، باورچی خانے میں اور ہر اس جگہ جہاں آگ کی بھٹی ہو، اس جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 9، کنویں کے اور ایسے گڑھے کے مقابل جس میں پیشاب کیا جاتا ہو۔ یعنی اگر انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے تو جہاں پر کنواں ہے، کنویں کے پاس میں، یا پھر کوئی گڑھا ایسا ہو کہ جہاں پہ لوگ عموماً پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، یا جہاں پہ پانی آ کے جمع ہوتا ہے، ایسی جگہوں پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 9، جاندار کے فوٹو یا مجسمے کے سامنے مگر یہ کہ اسے ڈھانپ دیا جائے۔ یعنی کوئی ایسا مجسمہ بنا ہو، چاہے وہ انسان کا مجسمہ ہو یا حیوان کا مجسمہ ہو یا پرند و چرند کا مجسمہ ہو، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس چیز کے اندر جان پائی جاتی ہو، ایسی چیز کے مجسمے یا فوٹو کے سامنے نماز پڑھنا، مجسمے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص وہاں پہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس پر اگر کپڑا ڈال دے تو نماز پڑھنا وہاں پر مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 10، ایسے کمرے میں جس میں جنب شخص موجود ہو۔ یعنی اس میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے کمرے میں نماز پڑھنا چاہے کہ جس میں جنب شخص موجود ہو، یعنی مجنب، جسے احتلام ہو گیا ہو یا کسی اور سبب سے مجنب ہو گیا ہو، تو ایسے شخص کے موجودہ حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کوئی ایسا کمرہ کہ جہاں پہ مجنب بھی موجود ہو تو اس کمرے میں نماز ادا کرنا مکروہ شمار ہوتا ہے۔ نمبر 11، جس جگہ فوٹو ہو، خواہ وہ نماز پڑھنے والے کے سامنے نہ ہو۔ یعنی اس میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پر کوئی فوٹو بنا ہوا ہو، لیکن اگر وہ نماز پڑھنے والے کے سامنے نہ بھی ہو تب بھی اس جگہ پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر اس فوٹو کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ ڈھانپ دیا جائے، ڈال دیا جائے تو نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 12، قبر کے مقابل میں، یعنی اگر کوئی قبر بنی ہو اور انسان چاہتا ہے کہ وہاں پہ نماز پڑھے تو
اس کے لیے مکروہ ہے کہ قبر کے سامنے رک کر کے نماز نہ پڑھے۔ نمبر 13 قبر کے اوپر۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو قبر کے اوپر نماز ادا نہ کرے، قبر کے اوپر نماز نہ پڑھے، کیونکہ قبر کے اوپر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 14 دو قبروں کے درمیان، یعنی اگر دو قبریں بنی ہوں اور اس کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس جگہ پر بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 15 قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کرے کہ جہاں قبرستان نہ ہو۔ بہتر ہے کہ قبرستان میں نماز نہ پڑھی جائے، کیونکہ قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 908 اگر کوئی شخص لوگوں کی رہگزر پر نماز پڑھ رہا ہو یا کوئی اور شخص اس کے سامنے کھڑا ہو تو نمازی کے لیے مستحب ہے کہ اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے، اور اگر وہ چیز لکڑی یا رسی ہو تو بھی کافی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے کہ جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہو، تو وہاں پہ کوئی لکڑی یا رسی یا کوئی کپڑا یا کوئی ایسی چیز رکھ لے کہ جس سے گزرنے والا یہ سمجھ جائے کہ یہ شخص نماز ادا کر رہا ہے، یہاں پہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔